میں ہی تجھے بنانے والا ہوں، میں ہی تجھے پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تجھے عزت اور ذلت دینے والا رب ہوں، میں ہی تجھے رزق عطا کرنے والا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، اے بندے تو مجھے پکار، میں تجھے پکاروں گا، تو مجھے پکارے گا، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو ایک قدم آئے گا، میں 70 قدم آگے آتا ہوں، تو ایک مرتبہ پکارتا ہے، میں 70 بار جواب دیتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے بندے جب تم مدد مانگے گا، مدد کو طلب کرے گا، دو چیزوں سے مدد مانگ، دو چیزوں سے مدد مانگ، بالصبر والصلاۃ، ایک صبر کے ساتھ مدد مانگ، ایک نماز کے ساتھ مدد مانگ، ایک نماز کے ساتھ مدد مانگ، ایک صبر بھی رکھنا۔ آگے اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک صبر کا ذکر ہو رہا ہے، ایک نماز کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن فرمایا رب آگے ایک ہی بات کا ذکر کیا۔ پہلی آیت میں دو باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے رب کی مدد طلب کر، نماز کے ساتھ طلب کر اور صبر کے ساتھ طلب کر۔ آگے آیت میں فرمایا رب نے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ رب کو پوچھا گیا، تفسیر قرآن میں پوچھا گیا، الہ العالمین تو نے تو پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا، نماز کا کیا اور صبر کا کیا، آگے رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ہر نمازی کے ساتھ ہوں، ہر نمازی کے ساتھ ہوں؟ یا اللہ تو نے صبر کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نمازوں کے اندر جو ہے ایسا فرق کرنا تھا تاکہ پتہ چلے امام حسین کی نماز کون سی ہے اور یزید کی نماز کون سی ہے، تاکہ اگر میں کہتا کہ میں ہر نمازی کے ساتھ ہوں، پھر لوگ کہتے یزیدی بھی نماز پڑھ رہا تھا، حسین بھی نماز پڑھ رہا تھا اور دیوبندی بھی نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ رازی اور قادیانی بھی نماز پڑھ رہا تھا، شیعہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن میں نے ان تمام فرقوں کے اندر ہر نمازی کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ میں نے سوچا کہ نمازیں تو بہت سارے لوگ پڑھیں گے لیکن صبر کسی کسی میں ہوگا۔ نماز تو ہر آدمی پڑھے گا لیکن جو صابرین میں ہوں گے، جو صابر کرنے والے ہوں گے، تاکہ پتہ چلے گا کربلا کے اندر امام حسین کا جو سجدہ تھا وہ صابرین میں سے پایا گیا تھا، وہ صبر کرنے والا تھا۔ اسی لیے رب نے فرمایا میں ہر نمازی کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں ہر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ فی سبیل اللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ احیاء کا مطلب ہوتا ہے زندہ، توجہ کے ساتھ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ فی سبیل اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تین چیزوں کا ذکر آیت کے اندر ہے۔ کیا فرمایا؟ اور میں رب ہو کے جب بندے کو اپنا خوف دینا چاہتا ہوں میں تین چیزوں سے آزماتا ہوں۔ من الخوف، میں جب بندے کو خوف دیتا ہوں میں تین چیزوں سے آزمائش لیتا ہوں۔ من الاموال والانفس والثمرات، تین چیزوں کا ذکر ہے۔ من الاموال، پہلے سب سے پہلے اس کے مال کو برباد کرتا ہوں، اگر مالدار ہوگا، اگر پیسے والا ہوگا، سب سے پہلے اس کی مال و جائیداد کو ختم کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ کتنا شکر گزار ہوگا۔ من الاموال، کبھی کبھی میں اس کے مال سے آزمائش لیتا ہوں اور کبھی تو میں رب ہو کے ایسا کرتا ہوں والانفس، اس کے جان سے امتحان لیتا ہوں۔ انفس سے